بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت کمزور بنا دیتی ہے۔ اولاد کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد ہی زندگی کا حصہ نہ بن سکے تو عورت پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر عورت اولاد کے بغیر خود کو نامکمل تصور کرتی ہے، اور اگر وہ بانجھ ہو تو خود کو مکمل کرنے کے لیے ہر وہ جتن کرتی ہے جس سے اس کی گود بھر جائے۔ اور کبھی کبھی کچھ برے لوگ عورت کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم مقاصد پورے کر لیتے ہیں۔ میری آج کی کہانی بھی ایسے ہی ایک 12 سالہ بچے کے بارے میں ہے جو اگر ایک رات کسی بانجھ عورت کے ساتھ سو جاتا تو وہ حاملہ ہو جاتی، اور اسی طرح ہر رات وہ کسی نہ کسی بانجھ عورت کے بستر پر ہوتا۔ ہر بانجھ عورت یہی سوچتی کہ ایک 12 سالہ بچے کو اپنے بستر پر سلانا کون سی مشکل بات ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے بدلے اس کی گود بھر سکتی ہے۔ مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات بھر وہ بچہ کیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ سونے سے عورت کس طرح حاملہ ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، میرا سگا بھائی تھا، لیکن میں خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اور پھر ایک رات اولاد کی خاطر میں بھی اپنا منہ چھپائے اس کے ساتھ سو گئی، اور جو کچھ ہوا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح میرے بھائی کے ساتھ سونے سے میں حاملہ ہو گئی۔ دراصل میرا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا تھا جنہیں اولاد کی تمنا پریشان کر دیتی ہے۔ میری شادی کو 7 مہینے ہونے والے تھے، اور اب تک میں حاملہ نہیں ہو سکی تھی۔ 7 مہینے یوں تو کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کا شوہر ہر بات پر آپ کو اس بات کا احساس دلائے کہ آپ ابھی تک امید سے نہیں ہو سکی ہیں تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شادی کے دوسرے مہینے سے ہی میرے شوہر جواد نے مجھ پر اولاد کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں بار بار اسے یہ سمجھا کر تھک گئی تھی کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، اولاد ہونا یا نہ ہونا انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے جواد نے یہ شادی ہمارے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے کی ہے۔ میری ساس بھی جواد سے 4 ہاتھ آگے تھی، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے مجھ سے یہی سوال کرتی کہ نوری خوشخبری کب سنائے گی، اپنے بھائی کو ہی ساتھ سلا لے۔ اور مجھے لگتا کہ میں شرم سے زمین میں گر جاؤں گی۔ وہ بڑی بے شرمی سے مجھے شوہر سے صحیح تعلق قائم کرنے کے طریقے بتاتی، اور میں شرمندگی سے نظر بھی نہ اٹھا پاتی۔ کوئی ساس اپنی بہو سے ایسی بات کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میری جاہل ساس کو بالکل حیا نہیں تھی۔ 15 سال کی عمر میں میرے ابا نے مجھے جواد کے ساتھ اس لیے رخصت کر دیا تھا کیونکہ ہماری اماں حیات نہیں تھی، اور ابا کو لگتا تھا کہ ایک جوان بیٹی کو زیادہ عرصے گھر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ابا نے جھٹ پٹ ایک جاہل اور گوار گھرانے میں مجھے رخصت کر کے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری اس قدر جھٹ پٹ شادی کیوں کی گئی ہے۔ جواد ہر وقت یہی کہتا کہ وہ میری وجہ سے اپنے دوستوں سے نظر نہیں ملا پاتا۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے شادی کے بعد مردانگی والا کوئی کام کیا ہی نہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ جواد اور اس کے دوستوں کی گھٹیا ذہنیت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں حاملہ ہو جاتی اور سب کا منہ بند ہو جاتا۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر میں قریبی سرکاری ہاسپٹل چلی گئی، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیا کہ بی بی ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا، تم کہاں علاج معالجے کے چکر میں پڑ رہی ہو، گھر جا کر سکون کا سانس لو۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ابا سے کہتی کہ ایک رات کے لیے وہ شہروز کو میرے گھر بھیج دے۔ شاید اسے اپنے ساتھ بستر پر سلا کر ہی مجھے حاملہ ہونا تھا۔ آج سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے نہیں سوچی تھی کیونکہ مجھے یہ سوچ کر ہی شرم آتی تھی کہ میں ابا سے یہ بات کیسے کروں گی۔ دراصل میرا بھائی شہروز ایک کرامتی بچہ تھا جسے خدا نے ایک خاص تحفے سے نوازا تھا۔ وہ جس بانجھ عورت کے گھر جا کر اس کے بستر پر ایک رات کے لیے سو جاتا، وہ عورت کچھ ہی مہینوں میں حاملہ ہو جاتی۔ کبھی کبھی وہ کسی مریض کو اپنے ہاتھوں سے دم کیا ہوا لڈو کھلاتا اور مریض صحت مند ہو جاتا۔ لیکن شہروز ہر کسی مریض پر ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ بہت کم ایسے مریض یا عورتیں تھیں جن کے علاج میں وہ دلچسپی لیتا تھا۔ شہروز کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ وہ کئی بانجھ عورتیں ہمارے دروازے پر آ جایا کرتی تھیں، لیکن شہروز اپنی مرضی کی عورت کے ساتھ سوتا تھا۔ شہروز کی کرامات کا بچپن سے مجھے کوئی علم نہ تھا، اور یہ بات اس وقت مجھے پتہ چلی جب شہروز 12 سال کا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اتنے سالوں تک ابا نے شہروز کی کرامات کو چھپا رکھا تھا۔ میرے ابا بہت نیک انسان تھے، وہ بہت بڑے پیر تھے اور ان کے بہت سے مرید تھے۔
ایک دن ایک عورت ان کے پاس روتی ہوئی آئی کہ وہ اولاد کے لیے بہت پریشان ہے. اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے اور اب اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تو اس کا شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا. اس دن پہلی دفعہ ابا نے بڑی محفل میں اس طرح سے پردہ اٹھایا کہ میرا بھائی شہروز کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کے طفیل اسے بھی بہت سی کرامتیں ملی ہیں. ابا نے اس عورت سے کہا کہ ایک رات کے لیے شہروز کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے بستر پر سلا لے. وہ عورت اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی. ایک 12 سال کے بچے کو ایک رات کے لیے اپنے بستر پر سلانا اسے کوئی بڑی بات نہیں لگی. شہروز یوں بھی دکھنے میں اپنی عمر سے کافی چھوٹا لگتا تھا، اس لیے وہ ابا کی بتائی ہوئی کچھ شرائط کے ساتھ شہروز کو اپنے ساتھ لے گئی. اور پھر اگلے ہی مہینے پتہ چلا کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی ہے. اس کے حاملہ ہونے کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی اور ہر کوئی حیران رہ گیا کہ جس عورت کو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، شہروز کے ساتھ ایک رات سونے سے ہی وہ کیسے حاملہ ہوگی. ابا کے مریدین تو شہروز کی اس کرامت کے قائل ہو گئے، بلکہ مزید لوگ بھی ابا کے آستانے پر جھوک در جھوک آنے لگے. ہر کوئی شہروز کے ہاتھ چومتا، اسے نذرانے چڑھاتا اور ہر بانجھ عورت اسے ایک رات کے لیے اپنے گھر لے جاتی. کبھی کبھی جب کوئی بیمار آستانے پر آتا تو شہروز اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور محبت سے اسے ایک لڈو کھلا دیتا. اگلے ہی دن مریض بھلا چنگا ہو جاتا. جس دن سے لوگوں کو یہ خبر پتہ چلی تھی، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری تھی جب شہروز اپنے ہی گھر سویا ہو. ہر رات ہی وہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ سونے کے لیے چلا جاتا اور گھر میں ابا اور میں اکیلے رہ جاتے. لوگوں نے شہروز کو اس قدر نذرانے چڑھائے تھے کہ ہمارے حالات تیزی سے بدل گئے تھے. میں 15 سال کی تھی اور شہروز صرف 12 سال کا، اور ہماری زندگی میں پوری طرح بدلاؤ آ گیا تھا. مجھے یہ سب کچھ پہلے تو عجیب لگتا تھا کیونکہ میں نے اس کے اندر کوئی خاص خوبی یا کرامت آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. نہ ہی وہ نماز کی پابندی کرتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے کبھی کوئی نئی کام کرتے دیکھا تھا. پھر اسے اتنی بڑی کرامت کیسے مل گئی تھی، اسی بات نے مجھے تجسس میں ڈال دیا تھا. ایک روز مجھے بازار میں ایک عورت نظر آئی جو کچھ دن پہلے شہروز کے ساتھ سوئی تھی اور اب حاملہ ہو چکی تھی. میں نے اسے روک کر پوچھا کہ شہروز نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ حاملہ کیسے ہوئی. میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوئی. کہنے لگی کہ یہ سب تو آپ کے بھائی کی کرامات ہیں، آپ مجھ سے کیسے سوال پوچھ رہی ہیں. اسے میری بات کا بہت زیادہ برا لگ گیا تھا اور اس نے میری توقع کے برعکس ابا سے میری شکایت لگا دی تھی کہ میں اسے راستے میں روک کر عجیب سے سوال پوچھ رہی تھی. اس دن پہلی دفعہ ابا نے مجھے ڈنڈے سے مارا تھا اور میرا آستانے پر جانا بھی بند کروا دیا تھا. اس بات کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دن اچانک ہی ابا نے میری شادی کا شور اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے جواد کے ساتھ رخصت کر دیا. میں جو دوسری عورتوں کو اولاد کے لیے پریشان دیکھتی تھی، اب خود بھی زندگی کے اسی دور پر آ کھڑی ہوئی تھی. میں جواد سے کہہ کر اپنی ابا سے ملنے کے لیے گھر آئی تو میں نے روتے ہوئے ابا کو بتایا کہ میں بھی اولاد کے لیے بہت پریشان ہوں اور شہروز کو ایک رات اپنے ساتھ اپنے گھر سلانا چاہتی ہوں. میری بات سن کر ابا کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ غصے سے کہنے لگے، جواد کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ تجھے اولاد کو لے کر پریشان کرے. جواد کی ماں بھی ابا کے مریدوں میں سے ہی ایک تھی، اس لیے وہ ابا کی بہت عزت کرتی تھی. ابا نے غصے کے عالم میں اسی وقت جواد کی اماں کو فون لگایا اور خوب کھڑی کھوٹی سنا ڈالی. میں نے ابا کو روکنے کی لاکھ کوشش کی لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی. ابا کے غصے کی وجہ سے بات پوری طرح بگڑ گئی تھی. میں جانتی تھی کہ جواد کی اماں جواد سے ضرور اس بات کی شکایت لگائے گی اور پھر وہ میرے لیے سانس لینا بھی دوبر کر دے گی. ابا کے فون بند کرتے ہی میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آئی تھی تاکہ آپ شہروز کو ایک رات میرے گھر بھیج دیں، لیکن آپ نے تو سب کچھ بگاڑ دیا. ابا کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا. وہ کہنے لگے، تو یہ بات تو بھول جا کہ میں کبھی شہروز کو تیرے گھر سونے کے لیے بھیجوں گا. تجھے شرم نہیں آئے گی اپنے جوان ہوتے بھائی کو اپنے ساتھ سلاتے ہوئے؟ البتہ میں تیرے سسرال والوں کا دماغ ضرور ٹھکانے لگا دوں گا اور اگر تیرے شوہر کا یہی انداز رہا تو میں تجھے واپس اپنے گھر بٹھا لوں گا. ابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک ذرا سی بات پر ابا اس قدر ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور مجھے گھر بٹھانے کی بات کریں گے، جبکہ شہروز میرا بھائی تھا اور اسے میرے ساتھ بھیجنے پر ابا کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی. جب وہ غیر عورتوں کے ساتھ سونے کے لیے ان کے گھر جا سکتا تھا تو پھر میں تو اس کی سگی بہن تھی. لیکن ابا تو مجھے شرم کا پاٹ پڑھا رہے تھے. میرے گھر چل کر میرے ساتھ سونے میں اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن ابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ دوبارہ کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں اور نہ ہی یہ بات اپنی زبان پر لانا. میں 2-4 دن کے لیے ابا کے گھر رہنے آئی تھی
لیکن ابا مجھے اگلے دن واپس گھر بھیج دینا چاہتے تھے۔ میں زبردستی کر کے رک گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں شہروز سے اس بارے میں بات کروں گی، لیکن وہ تو ابا کی مرضی کے بغیر ہلتا بھی نہیں تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ابا کی مرضی کے بغیر وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا، اور رات وہ کسی اور عورت کے ساتھ اس کے گھر سونے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا کہ میں بہن ہو کر بھی اپنے بھائی کی کرامت سے مستفید نہیں ہو پا رہی، اور باہر والے اپنی آرزوئیں پوری کر رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں شہروز کو زبردستی اپنے ساتھ سلا کر رہوں گی۔ میں جواد اور اس کی ماں کی باتیں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مزید 3 دن بھی ایسے ہی گزر گئے تھے اور مجھے واپس اپنے سسرال آنا پڑا تھا۔ میری ساس نے طنزیہ جملوں سے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ اس بات پر شدید ناراض تھی کہ میں نے اپنے باپ سے ان کی شکایت کیوں لگائی۔ میرے گھر کے حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ جواد بھی اپنی ماں سے میری تمام تر شکایات سن چکے تھے، اس لیے جواد نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر 1 سال کے اندر تو نے مجھے بچے کی خوشی نہیں دی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے دوست سمجھتے ہیں کہ میں ایک نامرد ہوں اور اسی لیے ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میں نے جواد کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک جاہل انسان تھا جسے کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ جواد گھر سے نکل کر چلا گیا اور میں تکیے پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ نہ ہی میرا شوہر کچھ سننا چاہتا تھا اور نہ ہی میرا باپ کچھ سمجھنا چاہتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اور جواد الگ ہوں، سوائے اولاد والی بات کے۔ جواد نے مجھے کبھی کسی اور معاملے میں پریشان نہیں کیا تھا، وہ تو میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہماری شادی کو وقت گزر رہا تھا ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ایک بار میں ان کے بچے کی ماں بن جاتی تو وہ میرے غلام ہو جاتے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میرے مسئلے کا حل صرف اور صرف شہروز کے پاس ہی ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ سونے کو راضی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بہت سوچنے کے بعد پوری طرح ناکام کیا اور اپنے ہی ابا کے چھوٹے سے آستانے پر پہنچ گئی۔ میں شادی کے بعد پہلی دفعہ ابا کے آستانے کے اندر آئی تھی۔ ابا نے مجھے اس واقعے کے بعد سے کبھی اس طرف آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آستانے میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں جو شہروز کے قدموں میں عقیدت مندوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں، اور ہر کوئی جھولی پھیلائے شہروز سے التجا کر رہی تھی کہ ایک رات وہ ان کے ساتھ ان کے بستر پر سو جائے۔ ابا سب سے کہہ رہے تھے کہ شہروز باری باری سب کی مراد پوری کرے گا، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شہروز کو نذرانہ پیش کر دیں۔ میں بھی عقیدت مندوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی اور نذرانے کے 1000 روپے بھی شہروز کے قدموں میں ڈال دیے تھے۔ ابا سب کو باری باری دن بتا رہے تھے اور مجھے بھی 6 دن بعد شہروز کے ساتھ سونے کا وقت دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ابا سے کہا کہ پیر صاحب، میرے گھر والے اور سسرال والے اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں، اسی لیے میں شہروز کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں سو سکتی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ابا کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی باری والی رات آستانے چلی آنا، میں تو گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، تم شہروز کے ساتھ یہیں رک جانا۔ ابا کی بات سن کر میں فوراً مان گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پردے کا بہانہ کر کے اپنے چہرے سے نقاب نہیں اٹھاؤں گی اور اپنے بھائی کے ساتھ آسانی سے رات گزار لوں گی۔ بہت مشکل سے میں نے گن گن کے 6 دن گزارے۔ جس رات میری شہروز کے ساتھ سونے کی باری تھی، میں نے جواد کو بتا دیا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور صبح واپس آؤں گی۔ میں سیدھے آستانے چلی آئی تھی اور شہروز کے ساتھ ہی آستانے میں رک گئی تھی۔ شہروز نے 2-3 دفعہ مجھ سے نقاب ہٹانے کی بات کی، مگر میں نے پردے کا کہہ کر انکار کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک لڈو نکال کر دیا، کہنے لگا کہ یہ دم کیا ہوا لڈو ہے، اسے کھا کر آرام سے سو جاؤ اور صبح اٹھ کر اپنے گھر چلی جانا، جلدی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ میں نے وہ لڈو کھا لیا، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی اور صبح جب آنکھ کھلی تو شہروز میری چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسے اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہو۔ میرے ہلنے جلنے پر شہروز بھی اٹھ گیا، کہنے لگا کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، جلدی تمہاری گود بھر جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایسے کیسے میری گود بھر سکتی ہے، جبکہ ہر رات اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے باوجود بھی میں اولاد سے محروم رہی تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی تھی اور 1 مہینے کے اندر ہی مجھے خبر ملی تھی کہ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ جواد خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا اور میں بہت ہی زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی کہ میرے حمل کے پیچھے میرے 12 سالہ بھائی کی کوئی کرامت چھپی ہوئی ہے۔ نہ جانے کہ مجھے اس بات پر پورا یقین تھا کہ اس عمل کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے۔ دنیاوی تعلیم تو میرے پاس زیادہ نہیں تھی، لیکن
میں نے پڑوس والی خالہ سے دینی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اور اتنا تو میں جانتی تھی کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جواد سے کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو میرے حمل کی خبر کے بارے میں نہ بتائیں ورنہ نظر لگ جائے گی، لیکن میرا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ شہروز نے رات ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ خوشخبری ملی تھی، اور اس رات میں اتنی گہری نیند کیسے سوئی تھی کہ صبح سے پہلے میری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں نقاب لگا کر آستانے پہنچ گئی تھی اور بانجھ عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب کی بار میں نے اپنا حلیہ اور برقع بھی تبدیل کر لیا تھا، اور ایک دفعہ پھر شہروز کے ساتھ آستانے میں سونے کے لیے دل لے لیا تھا، اور بہت ہی آسانی سے 2000 روپے کا نذرانہ چڑھانے کے بعد مجھے شہروز کے ساتھ 2 دن بعد سونے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نقاب لگائے شہروز کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے لڈو دیا، لیکن میں نے وہ لڈو کھانے کی بجائے اپنے پرس میں ڈال دیا اور آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹ گئی جیسے سو گئی ہوں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا آستانہ والے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے شہروز کو ایک طرف کیا اور خود میرے تن سے لباس جدا کرنے لگے۔ اس سے زیادہ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، ابا کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ غصے سے میرے بال پکڑ کر پوچھنے لگے، بدذات تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے روتے ہوئے ابا سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی میں نے ابا کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک دفعہ اسی طرح شہروز کے ساتھ سونے سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ میری بات سن کر ابا کے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ غصے میں پوری طرح بے قابو ہو رہے تھے اور مجھے مارتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ میں شہروز کو تیرے ساتھ نہیں سلاؤں گا، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، اور دیکھ تو اپنی بے وقوفی سے نہ جانے کس کا بچہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے۔ ابا کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ابا سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میں کس کا بچہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہوں؟ اس کے بعد ابا نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ نہ ہی شہروز کوئی کرامتی بچہ تھا اور نہ ہی میرے پیٹ میں جواد کا بچہ تھا۔ ابا پرانے وقتوں حکیم تھے، لیکن اب لوگ حکیموں سے زیادہ پیروں فقیروں کے پاس جانے لگے تھے۔ جب گھر کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو ابا نے ایک جعلی پیر کا روپ دھار لیا اور وہ اپنے اس کام سے اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے۔ لیکن پھر ابا کے اندر پیسے کی لالچ بڑھ گئی اور ان کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے اپنے 12 سالہ بیٹے کو مہرے کے طور پر استعمال کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ ایک کرامتی بچہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے وہ اپنی پیری سے علاج کے نام پر لوگوں کے جرثومے حاصل کرتے اور پھر ایک چھوٹی سی لیبارٹری والوں کو خوب پیسہ کھلا کر وہاں مرد اور عورت کے جرثومے ملوا کر ایمبریو بنواتے۔ دراصل یہ پورا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کے جراثیم کو لیبارٹری میں 3 دن کے لیے ایک پروسیس کے ذریعے رکھا جاتا ہے، اور پھر جب اس سے ایمبریو بن جاتا ہے تو اسے کسی بھی عورت کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک بانجھ عورت بھی حاملہ ہو جاتی ہے۔ لیکن در حقیقت وہ بچہ اس کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچہ ان دونوں مرد عورت کا ہوتا ہے جن کے جرثومے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابا اپنی جگہ شہروز کو اپنی گدی پر بٹھانا چاہتے تھے، اس لیے ابا نے پہلے ہی اسے کرامتی بچہ ظاہر کر دیا تھا۔ وہ شہروز کے ذریعے لڈو میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بانجھ عورت کو کھلاتے، اور جب عورت پوری طرح بے ہوش ہو جاتی تو ابا جا کر اس کے اندر ایمبریو منتقل کر دیتے۔ ابا ایک حکیم تھے، اسی لیے ان کے لیے یہ سب عمل زیادہ مشکل اور پیچیدہ نہیں تھا۔ بہت سی چھوٹی موٹی بیماریوں کی دوا بھی ابا لڈو میں ملا کر رکھتے، اور جب کوئی ایسا مریض آتا جس کی بیماری زیادہ بڑی نہ ہوتی تو ابا شہروز کو اشارے سے بتا دیتے کہ اس مریض کو یہ لڈو کھلا دو، اور اس طرح وہ مریض بھی شفا یاب ہو جاتا۔ ابا نے میری جٹ پر شادی اسی لیے کروائی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے اور شہروز کے کالے کرتوتوں کے بارے میں جان جاؤں گی۔ ابا جب بھی شہروز کو کسی عورت کے ساتھ بھیجتے تو وہ یہ شرائط رکھتے کہ وہ دونوں کسی ایسے کمرے میں رہیں گے جو گھر کا سب سے باہر والا کمرہ ہوگا، کیونکہ شہروز کرامتی بچہ ہے اور وہ ہر کسی کے گھر میں قدم نہیں رکھتا، اور اس طرح ابا کو کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے میں آسانی ہو جاتی، اور ابا شہروز کی مدد سے آسانی سے اس عورت کے بستر تک پہنچ جاتے۔ میرے جسم میں بھی ابا نے اسی طرح کسی اور کا بچہ منتقل کر دیا تھا، اور اب میں اس بچے کو اپنے جسم میں پروان چڑھا رہی تھی۔ ابا کمزور عقائد والی بانجھ عورتوں اور بے اولاد گھرانوں سے پوری طرح اپنا کاروبار چمکا رہے تھے، اور میں بھی اپنے باپ کی اسی سفاکی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اپنے باپ اور بھائی کا سچ جان کر میں نے ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا تھا۔ پورے 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت سیکولر بچی کو جنم دیا تھا۔ یہ بات میرے باپ اور بھائی کے علاوہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ یہ بچی میری اور جواد کی بچی نہیں ہے، لیکن میں نے اسے سگی ماں کی طرح گود میں اٹھا کر
چوم لیا تھا۔ میری سب ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے ڈھونگی بابا اور پیر و فقیروں سے بچیں جو آپ کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے ہیں اور بدلے میں آپ کو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو سے آپ کو ایک سبق حاصل ہوا ہوگا۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔